تبلیغ کی برکت سے چوری ختم ہوئی، ایک سچا واقعہ۔ تبلیغ کی برکت سے چوری ختم ہو گئی۔ اسی طرح جب میں سروس میں تھا تو ایک سرکاری میٹنگ کوئٹہ میں ہوئی جس میں شریک ہوا۔ کوئٹہ میں ہی وابڈا کے شیف کو ملا تو اس نے دین کی محنت کی برکات بتائیں۔ اس نے بتایا کہ اس کے پاس پاکستان کا سب سے بڑا تیل کا ذخیرہ ہے جس کا وہ انچارج ہے۔ چوکیدار اس کی رکھوالی کرتے ہیں اور رات کو چوروں کے ساتھ مل کر تیل چوری کرواتے ہیں۔ اس نے پولیس سے مدد لی مگر چوری کنٹرول نہ ہوئی۔ چوکیداروں میں سے ایک نے 4 ماہ کی چھٹی لی اور جماعت میں چلا گیا۔ جب وہ وقت پورا کر کے آیا تو مجھے اطلاع ملی کہ یہ چوکیدار چوروں کے ساتھ اب نہیں ملتا اور چوتھائی چوری ختم ہو گئی۔ چنانچہ میں نے اسی چوکیدار کو جو 4 ماہ لگا کر آیا تھا اپنے دفتر میں بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے ان 3 چلوں میں کیا کیا؟ اس نے بتایا کہ 4 ماہ تک ہم اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنتے اور سناتے رہے جس سے ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین مضبوط ہوا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین آیا اور اللہ کا خوف ہر وقت دل میں رہتا ہے، اس لیے چوروں کی بات نہیں مانتا بلکہ ان کو دعوت دیتا ہوں۔ چنانچہ وابڈا کے اس آفیسر نے اس چوکیدار کو کہا کہ باری باری تمام چوکیداروں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکالو۔ اب چاروں چوکیدار وقت لگا چکے ہیں اور چوری بھی ختم ہو گئی ہے جو برسوں سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنی ہوئی تھی۔ اس کی وجہ ماحول ہے کیونکہ ان چوکیداروں نے اس ماحول میں جان مال وقت کی قربانی کر کے وقت لگایا تو ان کے ایمان اور یقین میں ترقی ہو گئی اور چوری جیسی بری عادت سے نجات پائی۔ ایک اور واقعہ جو امارات کے ولی عہد شیخ ہمدان کو پیش آیا قابل ذکر ہے۔ ایک دفعہ جب میں رائیونڈ گیا تو وہاں کے ایک مقیم بزرگ نے بتایا کہ شیخ ہمدان کو انہوں نے یہاں زور زور سے روتے دیکھا ہے۔ رائیونڈ کے تمام بزرگ اس کو تسلی دے رہے تھے مگر وہ روئے جا رہا تھا۔ جب شیخ ہمدان رو رو کر تھک گیا تو اس نے بزرگوں کو ایک بات بتائی جس نے سب کو رلا دیا۔ شیخ ہمدان ہر سال امارات سے رائیونڈ آتے ہیں اور کچھ وقت لگاتے ہیں۔ ان دنوں میں بزرگوں سے بار بار تقاضا کرنے پر شیخ ہمدان ایک عرب حضرات کی پیدل جماعت میں پاکستان میں وقت لگانے کے لیے آئے۔ جس علاقے میں یہ جماعت گئی وہاں بستیوں کی بستیاں بغیر نمازی تھیں، کلمہ بہت کم کو آتا تھا۔ شیخ ہمدان جب وقت لگا کر واپس آیا تو نیند میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے۔ شیخ ہمدان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی تکلیف کی وجہ پوچھی۔ آپ نے فرمایا کہ ہمدان، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تم نے خود دیکھ لیا بستیوں کی بستیاں بغیر نماز کے ہیں جس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہے اور میں روتا رہتا ہوں۔ یہ اس لیے ہوا ہے کہ دین کی وہ محنت ہم سے چھوٹ گئی جس سے زندگیوں میں دین آتا اور پھیلتا ہے۔ جب تک امت مسلمہ دین کی محنت کا کام کر رہی تھی اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اس کے ساتھ تھی اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت و نیابت کا مقام اسے ملا ہوا تھا۔ مخلوق اس کے تابع تھی، کائنات کی چیزیں اس کے لیے مسخر کر دی گئی تھیں اور غیر مسلم قومیں اسلام میں داخل ہو رہی تھیں۔ جوں ہی امت نے دین کی محنت کا کام چھوڑ دیا اور اپنے مقصد سے ہٹ گئی، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت دور ہوتی چلی گئی، پریشانیوں اور مختلف عذابوں میں گرفتار ہو گئی۔ غیر مسلم تو کیا، اسلام میں داخل ہوئے مسلمانوں کا اسلام پر قائم رہنا مشکل ہو گیا۔ جو جماعتیں باہر کے ممالک سے کام کر کے کارگزاری سناتی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان اسلام اور کفر کی کشمکش میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسی صورت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے صدقے میں ہر امتی کی ذمہ داری ہے کہ دین کی حیا و سربلندی کے لیے کمر بستہ ہو جائے اور جو تقاضے ہمارے بزرگ سوچتے ہیں ان کی اجتماعی طور پر ہم پورا کریں گے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب دین کی محنت کی وجہ سے ہم اخباروں میں پڑھیں گے کہ امریکہ اسلام میں داخل ہو گیا، یورپ کے ممالک اسلام میں داخل ہو گئے، جاپان
اسلام میں داخل ہو گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو اخلاص اور مستقل مزاجی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام کو اپنا کام و مقصد بنانے کی توفیق عنایت فرما دے اور جان مال وقت لگا کر دین کی سربلندی کے لیے ہمیشہ سعی و کوشاں رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لازمی لائک کریں، شیئر کریں اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔